قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے جہاں غزنوی آ کے غوث بنے وہ نوری آستانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے نہیں حاجت تیرے نذرانے کی نہیں حاجت تیرے نذرانے کی بیٹے جلدی کرو یہاں آنے کی ہاں شرط ہے جام پلانے کی پھر یہ میں خانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے جہاں غزنوی آ کے غوث بنے وہ نوری آستانہ تیرا ہے ویسے تو مادی دنیا نے بنائے ہیں ہزاروں کارخانے ویسے تو مادی دنیا نے بنائے ہیں ہزاروں کارخانے جہاں دل والوں کے دل دھلے وہ نوری میں خانہ تیرا ہے جہاں دل والوں کے دل دھلے وہ روحانی کارخانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے جہاں نظروں سے پلائی جاتی ہے وہ مدنی میں خانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے تیرا نام ہے اونچے ناموں میں تیرا نام ہے اونچے ناموں میں غوث و قطب کھڑے ہیں غلاموں میں نام کر دے جامک جاموں میں یہ سالک دیوانہ تیرا ہے یا قاسم صادق موڑوی کیا شان شہانہ تیرا ہے جہاں غزنوی آ کے غوث بنے وہ نوری آستانہ تیرا انشاءاللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لائق تکریم سامعین عظیم ابھی آپ نے ایک صوفی درویش متقی عالم دین سے حضور غوث الامت
خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور نذرانہ عقیدت سماعت فرمایا ہے۔ یہ انہی کی نظر عنایت اور قابل تسلیم کرامت ہے کہ مجھ جیسے ذرہ بے مقدار کو لباس وفا اور علم و حیا اور رائے سلوک میں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بندگان خدا مقبولان بارگاہ کبریا یہ ایسے بے مثل اور نابغہ اثر ہوتے ہیں کہ اور ان کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ زمانے نے دیکھا کہ ان کے آستانے پر یا ان کی چوکٹ پر ان کی منڈیر پر اگر کبوتر بیٹھا تو اٹھتے وقت وہ باز بن کے گیا۔ یہ لوگ ہادی راہ وفا ہوتے ہیں اور منزل قدس کے رہنما ہوتے ہیں اور محبتوں اور عشق کے رموز و اسرار کے مفسر ہوتے ہیں۔ مگر یہ تفسیر جو وفا کی اور عشق و پیار کی کرتے ہیں یہ گفتگو سے کم کرتے ہیں، عمل سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہی تفسیر قابل قبول اور دل نشین ہوتی ہے اور جاگزین ہوتی ہے روح میں جو عمل کے ساتھ تعلق رکھے۔ اور جب سارا وجود گفتگو بن جائے تو ایک زبان کو بولنے کی زحمت نہیں دی جاتی۔ یہ صاحب کمال ہوتے ہیں، اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض بار کے کرشمے ہیں، برکتیں ہیں، ودیتیں ہیں، عنایتیں ہیں، مروتیں ہیں، محبتیں ہیں، وجاہتیں ہیں۔ سرکار دو عالم کی نظر جدھر اٹھی ذرے ستارے بنے اور گداگر ہادی قوم بنے اور لٹیرے اور چور یہ کن فیکون کے رازدار بنے۔ یہی سلسلہ محبت سینہ بسینہ، نظر بنظر، نگاہ بنگاہ، گفتگو بگفتگو، آہ با آہ، چلتے 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 جس سینے کو مخاطب فرمایا اسی کو گنجینہ اسرار بنایا، اور مختلف عنوان سے یہ فیض معنون ہوتا رہا، مختلف اسماء سے موسوم ہوتا رہا، مختلف اوصاف سے موصوف ہوتا رہا، مختلف رابطوں سے اس کی پہچان میں وسعتیں ہوتی رہیں۔ آخر میں جس نام سے اس ساری روحانی قوت اور نبوت کے فیضان اور احسان کو جس نام سے منسوب کر کے اسے چار دانگے عالم میں شہرت ملی اس کا نام ہے تصوف، اور جو تصوف سے موصوف ہوا اس کا نام ہے صوفی، اور جب صوفی پر سے پردہ اٹھا تو اندر سے نکلا عشق، اور جب عشق دیکھا تو پتہ چلا فرش پہ رہنے والا صاحب عرش ہے، یعنی قریب عرش ہے، اس کو عرش سے رابطہ ہے۔ تو عجب ہے یہ معاملہ کہ بندہ اس کی کیا حیثیت ہے ذاتی طور پر، لیکن کتنا یہ معمولی سا ایک انسان ہے، لیکن جب کسی بڑی بارگاہ سے اس کا واسطہ ہو جائے تو یہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جسے چھوٹے اپنے خیال کے اندر اسے سما ہی نہیں سکتے، یہ بھی بڑے سے لگ کر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں حضرت جناب
جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ راہ وفا ہے، عشق سراسر وفا ہے، سراسر حیا، سراسر وفا، سراسر سخا، مجسم رہنما اور آشنائے بارگاہ کبریا۔ اس میں جو چلے گا پہلے قدم پر وفا کی پونجی لے کر چلے گا، پہلے قدم پر وفا، دوسرے قدم پر حیا، تیسرے قدم پر استقامت اور چوتھے قدم پر فنائیت کا جذبہ کامل۔ یہ ہے اس راہ سلوک کے مسافر کے پہلے لوازمات سفر۔ یہاں وہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات صفات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک صفت وہ ہوتی ہے کہ جو موصوف کے ساتھ رابطہ تو رکھے مگر کبھی زائل بھی ہو جائے، اور ایک وہ صفت ہے جو موصوف کے ساتھ اتنا قرب کا تعلق اور اتصال اور محویت اختیار کر لے کہ وہ اس کی پہچان اور حقیقت بن جائے۔ اب وہ ایک بات بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ کب تک ان فانی رابطوں میں الجھے رہو گے، یہ کبھی نہ کبھی یہ رابطے ٹوٹیں گے، چھوٹیں گے، روٹیں گے۔ کیوں نہ آپ حقیقی رابطے کے اندر مربوط ہو جائیں کہ کسی وقت آپ سست بھی ہو جائیں تو تمہیں رابطہ نہ سست ہونے دے۔ اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی بار بار کسی شے کو میٹھا کرنا چاہے تو وہ شکر استعمال کرتا ہے، اور جب تک شکر نہ رہے تو وہ میٹھی شے نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ شے کو بار بار میٹھا کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اس شے کو ہی شکر بنا دینا یہ اور بات ہے۔ تو میں یہ تمہیں کہتا ہوں، اے رائے عشق کے مسافروں، شکر ساتھ لے کے نہ چلو، خود شکر بن کے چلو۔ یہاں آ کے وہ ایک مثال دیتے ہیں، چوں تو شیریں از شکر باشی بود، کان شکر گاہے ز تو غائب شود، چوں تو شیریں از شکر باشی بود، کان شکر گاہے ز تو غائب شود۔ جب تم شکر ساتھ لے کے چلتے ہو، تھوڑی دیر بعد چکھتے ہو تو جب ختم ہو جائے گی تو منہ میں پھر کڑواہٹ آ جائے گی، تو تم اس منہ کو کب تک میٹھا کرو گے شکر کے ساتھ؟ ارے اس منہ کو نہیں، سارے جسم کو خود ہی شکر بنا لو۔ چوں شکر گردی ز تاسی رے وفا، پس شکر کہ از شکر گردد جدا، پس شکر کہ از شکر گردد جدا۔ تو یہ جسمانی، نفسانی خواہشات کی زد آنے والی جتنی صفات ہیں یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ آج نہیں تو کل آپ کو چھوڑیں گی، کل نہیں تو پھر کبھی چھوڑیں گی۔ تم حقیقی محبت کا لباس پہنو، حقیقی محبت کا لباس پہنو، اور یاد رکھو جتنی یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور نفسانیت میں حقیقت نہیں ہوتی، اور حقیقت میں نفسانیت کا اثر نہیں ہوتا۔ جب تک نفسانیت کا دور دورہ رہے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، کپڑا ایسا چاہیے، غذا ایسی چاہیے، یہ سب نفسانی
نفسانی خیالات ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم راہ محبت میں وفا رکھو، وفا کس کے ساتھ؟ محبوب کے ساتھ، اور جب وفا کسی شے کو کامل ہونا دیکھو تو اس کو وفا کہتے ہیں۔ جو شے اپنے درجے میں حد کمال کو پہنچے وہ اس کو وفا کہتے ہیں، اور مرید جب پیر سے مل کے فنا ہو گیا مقام وفا پر فائز ہو گیا، اور امتی جلوہ نبوت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو گویا مقام وفا پر فائز ہو گیا، اور بندہ جب خدا کے جلووں میں گم ہو گیا تو مقام وفا پر فائز ہو گیا ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وفا، حقیقت کی تحصیل کا نام وفا ہے، اور اس میں تسلیم، رضا، تسلیم، رضا، جو حکم قبول، جو چاہو منظور، جو چاہو منظور۔ اور جناب اسی قول سے رومی کشمیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میرے محبوب جان مانگو گے تو جان دے دوں گا، سر مانگو گے تو سر دے دوں گا، میرے پاس اپنا ہے کیا کہ میں سوچ کے دوں گا، یہ امانت ہی آپ کی، آپ نے کہا سر دو، یہ حاضر آپ ہی کا تو ہے، جان دے دو، لو یہ حاضر میری کب ہے، یہ آپ ہی کی تو ہے۔ گویا آپ نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، اس کا ایک نام ہے، اس میں سے کوئی شے اگر آپ لینا چاہیں تو کون ہوتا ہے میاں انکار کرنے والا، یہ تو سب تیرا ہی ہے۔ تو اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام تسلیم و رضا، جو حکم آیا تسلیم اور جو محبوب کی رضا ہے اس پر قربان، یہ ہے محب کی پہچان، یہ ہے محب کی پہچان۔ تو یہاں آ کے آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ حقیقت اختیار کرو، کیونکہ کوئی چیز جب حقیقت بن جائے، مثلا کسی شے کو میٹھا کرتے ہو تو کسی نہ کسی وقت وہ میٹھا ختم ہو جاتا ہے، لیکن شکر کی جو حقیقت ہی مٹھاس ہے، شکر جو اس کی ذات میں ہی مٹھاس ہے، اور ذات ہی مٹھاس ہے، حقیقت ہی مٹھاس ہے، اس کو کس طرح دور کرو گے؟ کیونکہ یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کسی شے سے اس کی حقیقت کا سلب کرنا، یہ ہے ہی ناممکن۔ کسی شے سے اس کی حقیقت سلب کرنا ناممکن ہے۔ جیسے برف ٹھنڈی ہے، ٹھنڈ کیسے جدا کرو گے؟ یہ اس کی حقیقت ہے۔ آگ کیسے اس کو ٹھنڈا کرو گے؟ برف ہے، اسے گرم کیسے کرو گے؟ ناممکن ہے کہ ہو برف اور وہ گرم ہو۔ آگ جل رہی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، اور آپ اسے دیکھتے ہیں وہ جلاتی نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ اس کا گرم، یہ اس کی حقیقت ہے، اور کسی شے سے اس کی حقیقت کا سلب کرنا یہ محال ہوتا ہے۔ لہٰذا اے طالبین حق، اے مسافرین راہ وفا، اپنی عادتیں، خصلتیں، طبیعتیں، مزاج یہ مٹا کر اپنے محبوب کے مزاج کو اپنا مزاج بنا لو کہ آپ کی مرضی آپ کی حقیقت نہ ہو، محبوب کی مرضی آپ کا مزاج بن جائے، محبوب کی مرضی آپ کی طبیعت بن جائے، اور محبوب کی مرضی آپ کی عادت بن جائے، اور محبوب کی مرضی آپ کی زندگی کا نصب و لعن بن جائے، اور محبوب کی رضا عین زندگی بن جائے۔ اور جب یہ عین زندگی بن جائے تو مرو گے بھی تو بھی وفا، اور جیو گے تو بھی وفا، اور وفا ہے محبوب کا کرشمہ، محبوب کا فیض، محبوب کا عطیہ، تو گویا تمہارا مرنا بھی محبوب کے لیے ہے، تمہارا جینا بھی محبوب کے لیے ہے۔ تو گویا تم مر کے بھی محبوب کے، گویا تم مر کے بھی محبوب کے، گویا تم مر کے بھی محبوب کے، گویا تم مر کے بھی محبوب کے۔ جو مرنے کے بعد بھی محبوب کا ہے وہ زندگی میں کب جدا ہوگا؟ وہ زندگی میں کب جدا ہوگا؟ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ مقام وفا پر آ کے فرماتے زہر میزست آنکھ باشد بے وفا، زہر محض آنکھ باشد بے وفا، حب لنا یا ربنا نعم الوفا۔
حب لنا یا ربنا نعم الوفا. زہر میز است آنکہ باشد بے وفا. بے وفائی ایک زہر ہے، بے وفائی زہر ہے. اور یہ بے وفائی جس بندے کے اندر داخل ہو جائے وہ زہر میز ہے، یعنی خالص زہر ہے. بے وفائی بولتی نہیں، بے وفائی ہلتی نہیں، بے وفائی اٹھ کے دوڑتی نہیں، چونکہ اس کے اندر قوت گویائی، قوت رفت، قوت گرفت، قوت نشست کچھ نہیں، وہ ایک جامد شے کی طرح ہے. لیکن وہی بندے کے اندر اتر کے اس کے وجود کا حصہ بن جائے تو اب وہ بے وفائی مکمل، اس کا نام دوسرا کیا بنا؟ بے وفا. اب یہ بات ذہن میں رکھو، بے وفائی کی تعریف کریں گے آپ، اس کا وجود نہیں. اس کی صفت بیان کریں گے، اس کا وجود نہیں. بے وفائی کی کیا صفت ہے جی؟ تعریف کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. لیکن کہو بے وفائی کو بولے تو وہ خود نہیں بولتی. اس کو بولنے کے لیے دوسرے وجود کی ضرورت ہے. بے وفائی خود نہیں دیکھتی، اس کو دیکھنے کے لیے دوسرے وجود کی ضرورت ہے. بے وفائی خود نہیں چلتی، اس کو چلانے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہے. تو وہ جس وجود میں بے وفائی داخل ہو جائے تو وہ جب وجود چلنے لگے تو چلتی بے وفائی ہے، لیکن چلنے والے کو کہتے ہیں بے وفا. دیکھنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، بولنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، بیٹھنے اٹھنے والے کو کہتے ہیں بے وفا. اور وعدے توڑے تو بے وفا، وعدے توڑے تو بے وفا. اور چوری عشق میں محبت میں ڈاکہ ڈالے تو بے وفا. اور وعدہ محبوب سے کرے تو توڑ تو اسے انتہا تک نہ نبھائے تو بے وفا. تو گویا وہ جو بے وفائی کی صفت تھی وہ اندر گئی، اندر گئی تو اب بولنے لگی، چونکہ اس کو بولنے کا ایک وجود مل گیا ہے. تو گویا یہ جو جتنا اب وہ آدمی تو بے وفا زہر نہیں تھا، لیکن یہ زہر جب اس کے اندر گیا، آنکھوں میں وہ بے وفائی آئی، زبان میں آئی، کان میں آئی، دل میں آئی، روح میں آئی، جگر میں آئی، ہاتھ میں آئی، دماغ میں آئی، سوچ میں آئی، فکر میں آئی، کردار میں آئی، گفتار میں آئی، سوچو پندار میں آئی، ہر جگہ آئی. تو پھر یہ انسان مجسم بے وفائی بن گیا. جب یہ مجسم بے وفائی بنا تو اس کو کہتے ہیں زہر میز، کہ یہ جدھر جاتا ہے زہر پھیلاتا جاتا ہے، یہ جدھر جاتا ہے زہر پھیلاتا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو دوست رائے وفا میں بے وفائی کرتے ہیں یہ زہر ہیں. یہ خود بھی مرے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی مار دیتے ہیں. یہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی رسوا کر دیتے ہیں. تو آگے حکم ہوتا ہے حب لنا یا ربنا نعم الوفا. اللہ کریم اگر تو نے کوئی اپنی بارگاہ میں سے ہم تجھے چاہنے والوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وفا دے، وفا کہ تیرے سوا دوسری بات ہی ذہن میں نہ آئے. حضرات یہ بڑی خوبصورت بات ہے، چونکہ آپ درویش لوگ ہیں اور اس وقت میرے مخاطب تمام دنیا میں تمام اہل دل، صوفیہ، اہل وفا اور اللہ کو چاہنے والے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے اس وقت میرے مخاطب ہیں. جس طرح آپ ایک محبت کے باغ کے کھلے ہوئے پھول مجھے نظر آتے ہیں، میرے چشمے تصور میں اس وقت کروڑوں کھلے ہوئے پھول خوشبو رسول اپنے اندر اتارتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے زہر میز است آنکھ باشد بے وفا. حب لنا یا ربنا نعم الوفا. اب دیکھیے پہلے کیا کہا کہ یہ جو بے وفا دوست ہے نا یہ زہر ہے، دفع کرو اس کو. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اب ہم تم سے التجا کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں. تو نے چلایا اپنے راہ پہ، تو نے دکھائی بارگاہ حبیب پاک، تو نے نبی کی بارگاہ دکھائی، تو نے اپنے توحید کی میچ کھائی، تو نے اپنی محبت کی شراب پلائی.
اب جو اس راہ پہ ہم چلیں تو تو اسے عرض ہے حب لنا یا ربنا نعم الوفا، تو تو نے جو اس پہ ہمیں چلایا ہے تو ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ دولت دے جو دولت وفا کہلاتی ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے کیا ہو؟ ایاک نعبد، کیا کہتے ہو؟ اب دیکھو تفسیر جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں اور باقی لوگ کیا تفسیر کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی توجہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں ایاک نعبد، میں تیری عبادت کے راہ پہ چل نکلا ہوں، میں تیری عبادت کے راہ پہ چل نکلا ہوں، میری آنکھ کو عبادت دے، میری زبان کو عبادت دے، میرے دل کو لذت عبادت دے، میرے قدموں کو عبادت دے، میرے ہاتھوں کو عبادت دے، میرے جسم گوشت پوست ہڈی رگ پٹھے اس کو خون اور بھیجا مغز اس کو عبادت دے، میری روح کو عبادت دے کہ ایاک نعبد، کہ میرا بال بال بولے ایاک نعبد، میری ہڈی ہڈی بولے ایاک نعبد۔ مگر میں یہ کب کر سکتا ہوں؟ لہذا اس منزل پر فائز رہنا یہ وفا ہے، اور وفا کو حاصل کرنے کے لیے اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ایاک نستعین، مدد تو دے گا تو میں چلوں گا، مدد تو دے گا تو میں چلوں گا۔ اس منزل اہتداء و وفا، یہ منزل اہتداء اور وفا، اس پر فائز قائم رہنے کے لیے میں کمزور کب کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لہذا میں ادب سے عرض کرتا ہوں ایاک نستعین، یہ جو دو کچھ تو نے دیا اس پر قائم رہنے کے لیے اب میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں زہر میزز آنکھ باشد بے وفا، حب لنا یا ربنا نعم الوفا۔ اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، یہاں تلقین کرتے ہیں، یہاں نصیحت دیتے ہیں، یہاں اس منزل کو قطع طے کرنے اور اس منزل کی انتہا پر پہنچنے کا ایک دستور دے رہے، ایک منشور دے رہے اور وفا کی حقیقت سے آشنائی کا سبق دے رہے ہیں۔ اب آگے جا کے ارشاد فرماتے کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عاشق ہیں۔ جو اس راہ پہ چلتے ہیں وہ کون ہیں؟ عاشق ہیں۔ اب عاشقوں کو مخاطب کرتے ہیں، عاشق از حق چون غذا یا بد رحیق، عاشق از حق، عاشق از حق چون غذا یا بد رحیق، عقل عقل آنجا گم شود گم اے رفیق، عقل آنجا گم شود گم، دو دفعہ گم فرمایا، عقل آنجا گم شود گم اے رفیق، عاشق از حق چون غذا یا بد رحیق، جس شراب کا نشہ نہ اترے اس کو رحیق کہتے ہیں، اور یہ شراب عشق حق ہے، یہ شراب وصل رسول ہے، یہ شراب وصل رسول ہے، یہ شراب قرب کبریا ہے، یہ جس کو میسر آ جائے اس کا نشہ نہیں اترتا، نہیں اترتا، مر بھی جائے تو نہیں اترتا، آگ میں چلا جائے تو نہیں اترتا، قبر میں داخل ہو جائے تو نہیں اترتا، زندہ رہے تو نہیں اترتا، مر جائے کیا مرے گا، جس کو عشق پہلے ہی مار دے اس کو کیا موت آ کے کرے گی کیا، جس کو آگ پہلے ہی جلا کے پختہ کر دے۔ اب دیکھو نا، آگ ہوا پانی مٹی یہ تو ہے نا، لیکن جو اینٹ بنتی ہے، جو اینٹ بنتی ہے اس میں پانی ہے، ریت ہے، آگ ہے، مٹی ہے، چار چیزیں نا اس میں۔ اب اس کو بٹھے میں ڈالتے ہیں،
24 گھنٹے 48 گھنٹے یہ آگ جلتی رہتی ہے اور وہ مٹی جلتی رہتی ہے اور جب جل کے پختہ ہو کے 48 گھنٹے کے بعد باہر نکلتی ہے تو پھر اس پختہ اینٹ کو قبر میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، پانی میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، واپس آگ میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، ہوا میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، زمین میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، اور مکان بناؤ تو بنیادوں میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو مرنے کی فنا ہونے والی چیزیں تھیں وہ پہلے ہی آگ نے جلا کے ختم کر دی ہیں۔ تو اب نہ آگ کچھ کرتی ہے، نہ پانی کچھ کرے، نہ مٹی کچھ کرے۔ تو اے دنیا کی آگ اگر یوں بقا کا مقام دے سکے تو اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی آگ، اللہ اور اس کے عشق کی آگ جب جسم کو جلائے، یہ کیوں لوگ قبر میں زندہ ہیں اور ان کے جسم پر جو کفن پڑے ہوتے ہیں وہ بھی 50 سال میلے نہیں ہوتے، کیوں؟ ارے اب تو بات مان ہی جاؤ نا، یہ کیوں زندہ ہیں؟ موتو قبل ان تموتو کا جام پی کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا عاشق از حق، کیا بات ہے، عاشق از حق چون غذا یا بد رہی، یہ عاشق جب اللہ کے قرب جا کے اس کے نشے وصال و محبت کا جب نہ ختم ہونے والے نشے والی جب شراب پیتا ہے، عقل آنجا گم شود گم، یہ عقل جو فطور کرتی ہے، یہ عقل جو مبدأ شرور ہے، یہ عقل جو پندار سے بعید ہے، یہ عقل جو رمز عشق جاننے سے محروم ہے، یہ وہاں گم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا عقل آنجا گم شود گم ہے رفیق۔ میرے عزیز یہ سن کہ جہاں عقل خاموش ہو جائے وہ عشق ہے، اور جس کو عشق مل جائے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، حضرات اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں عرض کروں۔ امیر خسرو فرماتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، امیر خسرو بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے نصیحت از خرد جستم خرد گفت، نصیحت از خرد جستم خرد گفت کہ بر دیوانگاں فرمان من نیست، کہ بر دیوانگاں فرمان من نیست۔ میں نے اپنی عقل سے کہا کہ کوئی نصیحت کر، میں نے اپنی عقل سے کہا کچھ نصیحت کر، دیکھو کیا عجیب بات ہے، نصیحت از خرد جستم خرد گفت، میں نے اپنی عقل سے کہا کچھ نصیحت کر، تو عقل نے مجھے جواب دیا کہ بر دیوان گاں فرمانے من نیز، تم تو ہے ہی دیوانے ہو، تمہیں میں کیا سمجھاؤں، تم تو ہے ہی دیوانے ہو، میں تمہیں سمجھاؤں کیا، جہاں میرے سمجھانے کی حد ہے تم ان سے آگے ہو، جس کو میں سمجھانا چاہوں وہ شعور، وہ نور، وہ ادراک اتنا بلند ہے کہ وہاں میرا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دیوانوں پر ہم اثر کرتے ہی نہیں۔ عقل کہتی ہے دو ہی حدیں ہیں، عقل کہتی ہے دو حدیں، یا عالم ہوش ہے یا عالم بے ہوشی ہے، یا یوں سمجھو یا عالم ہست ہے یا عالم نیست ہے، یا یوں سمجھو عالم فنا ہے یا عالم بقا ہے، یا اس سے بھی آسان سمجھو کہ عالم ناسوت ہے یا عالم لاہوت ہے، یا یوں سمجھو میں نہیں ہوں وہ ہے، میں نہیں ہوں وہ ہے۔ نصیحت از خرد جستم خرد گفت کہ بر دیوانگاں فرمان من نے، جو عقل کی حد سے آگے گزر گئے اسے اب عقل کیا آواز دے گی، وہ تو قربان ہی ہو گئے۔ اس لیے فرمایا عاشق از حق چون غذا یابد رفیق، عقل آجا گم شبد گم میں رفیق، جسے عشق حق کی شراب کا نشہ مل گیا ہے وہاں عقل کے گھوڑے دوڑنا بند کر دیتے ہیں۔ حضرات کرام یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باوفا ہیں، اور وفا کون ہوتے ہیں؟ عشق والے ہوتے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں۔ کسی دانش مند عقل مند آدمی کو جس کی نظر عقل فکر تجربہ ہوش یہ گواہ ہو اور معتبر ہو
محکم ہو، معتبر ہو، گواہ ہو کہ یہ سونا ہے، اور 20 آدمیاں کہیں گے سونا نہیں ہے، یہ پتھر ہے، 20 اور آ جائیں وہ کہیں پتھر ہے، پھر 20 آ جائیں کہہ دیں یہ پتھر ہے، تو اگر اس کو شک پڑ جائے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ لا یعقل ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو سونے کی پہچان نہیں۔ اور ہزار آدمی آ کے کہیں کہ یہ سونا نہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ میں اپنی محبوب کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم گزر جاؤ، میں اپنے محبوب کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم گزر جاؤ۔ جو سونا نہیں جانتے وہ کہتے ہیں نہیں ہے، اور جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ہے۔ اس لیے جو وصل کی منزل پر ہیں لوگ وسوسہ ڈالیں بھی تو ان کا وسوسہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ بے وفا نہیں ہوتے، وہ با وفا ہوتے۔ بے وفا وسوسہ ڈالتے ہیں، با وفا قربانیاں دیتے ہیں، اور جو قربانی دینا جانتا ہے وہ وسوسے میں الجھنا کب جانتا ہے۔ اس لیے عاشق از حق چون غذا یا بد رہی، عقل آنجا گم شود گم اے رفیق۔ آگے فرماتے عقل جزوی، سبحان اللہ، عقل جزوی عشق را منکر بود، عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچہ بن ماید کے صاحب سر بود۔ عقل جزوی، تھوڑی سی عقل، معلوم ہوا کہ عقل کی 2 حدیں، ایک ہے عقل جزوی، ایک ہے عقل کلی۔ جو عقل ہدایت کے نور سے محروم ہو وہ عقل جزوی ہے، اور جو عقل نور ہدایت سے منور ہے اور جامع عشق سے نشہ چڑھانا جانتی ہے اور محبوب کی وصل کی کیفیتوں سے آگاہ ہو گئی ہے، وہ عقل کل عشق بن جانے کے بعد عقل جزوی پر تھوکتا ہے کہ تو بھی میری جنس تو ہے لیکن تم محروم ہے وصل سے اور میں کامل ہوں وصال سے۔ اس لیے تو عقل جزوی کیا کہتا ہے کہ یہ جو عشق کی باتیں سب جھوٹ ہے، یہ مراقبے سب جھوٹ ہے، یہ جو طلب یار کی بات ہے سب جھوٹ ہے، یہ بھوکے رہنا سب جھوٹ ہے، یہ روتے رہنا سب جھوٹ ہے، یہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جانا سب جھوٹ ہے، اچھے برے کپڑے کی تمیز کا ختم ہو جانا سب جھوٹ ہے، اچھی غذا اور بری غذا میں فرق نہ کرنا یہ سب جھوٹ ہے۔ اور عقل کل کہتا ہے جب محبوب کا وصل مل جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب عقل جزوی سے نکل کر عقل کل کی طرف گئے اور عشق کی واردات نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا، عشق ان کے اندر جذب ہو گیا، تو عشق کی وادی سے ہو کر جب واپس سر اٹھا تو ساری کائنات کو دیکھا تو ساری کائنات کو معدوم پایا، نیست و نابود پایا، معدوم پایا، قلیل پایا، نیست و نابود پایا، اور ہر جگہ جلوے دیکھے اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ حتی مکث انہ علی ثلاثۃ اشہر علی وضوء واحد، حالت یہ بن گئی کہ وہ 3 ماہ میں ایک دفعہ بھی وضو نہیں کیا، جو پہلے کیا تھا اسی وضو کے باعث 3 ماہ نمازیں پڑھتے رہے، 3 ماہ کھانا نہیں کھایا، 3 ماہ آرام نہیں کیا، نیند نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں نہ سونا نہ کھانا اور جاگتے رہنا، اونگ تک نہ آنا، یہ صفت ہے خدا کی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا پر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ جو 3 ماہ جس پر اونگ تک نہیں آئی، یہ 3 ماہ کیا ہوئے تھے، یہ کیا رہے ہیں 3 ماہ میں؟ اگر کہو کہ یہ الوہیت میں داخل ہو گئے تو کفر ہے، اور کہو کہ یہ الوہیت سے باہر ہیں تو صرف تو الوہیت والی آ گئی، تو آپ کہو گے کیا؟ فرمایا کہ جب تک بشری تقاضے تو خیر پہلے ہی مٹ گئے تھے، عقل جب وارد ہو کر
عالم سوچ میں نہ لائے، اس وقت تک جلوائے یار میں گم رہے تو تم ہے ہی کچھ نہیں، تو تیری حیثیت اور تیرے مقام کی کوئی توصیف یا حد کی حیثیت کیا بیان کرے گا کوئی؟ یوں سمجھیں گے کہ تیرے اندر بھی اسی کے جلوے تھے، تیرے باہر بھی اسی کے جلوے تھے، اور جب تک جلووں کی پاسبانی رہی، جب تک جلووں کی نگرانی رہی، پاسبانی رہی، جلووں کا غلبہ رہا، دنیا کی روٹی کی ضرورت نہیں رہی، پانی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دیکھو یار، میری بات سنو، جب آگ جل رہی ہو اور بندہ آگ کے قریب ہو تو اس کو کبھی نیند نہیں آ سکتی، اور جب دریا میں لہریں اٹھ رہی ہوں اور لہروں کے اوپر آ جائے تو وہاں سویا نہیں کرتا اور وہاں کھایا نہیں کرتا۔ جب عشق کی لہریں طوفان پر ہوں اور عشق کی لہروں پر بیٹھا اور محبوب سامنے ہو تو کیا نیند کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا وہ؟ تو جب محبوب سے ہٹے گا تو پھر دنیا نظر آئے گی، پھر اپنا آپ نظر آئے گا، پھر نیند بھی آئے گی، کھائے گا بھی، سب کچھ کرے گا۔ یہ جو رب العالمین کے جلووں میں گم ہو گیا تھا، پردے اٹھ گئے تھے، نہ خدا نے ہٹنے دیا نہ ہٹایا، جلوائے عشق پلایا اور وفا کی حقیقتوں سے آشنا کیا، اور جلوائے توحید کے اندر غرق کر کے رکھا۔ نہ نیند آئی، نہ کھانے کی ضرورت پڑی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عشق میں جل جل کر اپنے آپ کو ختم کر کے جب خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو خدا انہیں ناسوت سے اٹھا کر لاہوت میں بٹھا کر اپنا بنا دیتا ہے۔ حضرات، یہ سارے کارستانی، یہ فیض رسانی، یہ عشق کی ہے، اور عشق دو بارگاہوں سے آتا ہے، بظاہراً دو، اندر سے ایک۔ خدا کی بارگاہ ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ ہے، تو چونکہ وہ اندر سے ایک ہی بارگاہ سے یہ فیض چلتا ہے، بظاہراً ایک جگہ منفذ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ دیکھو حضرات، یہ جو دریا نکلتا ہے نا، یہ اس کا ایک مرکز ضرور ہے جہاں سے دریا نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا چشمہ ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، منفذ ہوتا ہے، وہاں سے دریا نکلتا ہے، لیکن جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ دریا ہی کہلاتا ہے، دریا ہی کہلاتا ہے۔ جہاں سے نکلتا ہے وہ منفذ دریا ہے، اور جہاں سے چل کے نکلتا ہے اس کو دریا کہتے ہیں۔ نبی ایک دریا ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، چلتا خدا کی بارگاہ میں سے ہے۔ یہاں پانی پیو تو بھی وہی ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے دریا وہاں سے پانی پیو تو بھی وہی ہے۔ بظاہراً دو ہے کہ کراچی آ کے پانی پیو یا حیدرآباد میں پیو، یا یہ سندھ، یا یہاں سے یہ نکلتا ہے وہاں جا کے پیو، دریائے سندھ ایک ہی ہے۔ تو خدا کی بارگاہ سے جو عشق نکلتا ہے یہ رسول اللہ کے دربار سے ہو کے آتا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار سے ہوتا ہے۔ اور خدا بے حجاب اگر اپنا عشق پلائے تو ایک کو بھی ہوش نہ رہے، اور خدا اگر خود بخود اپنے جلوے دکھائے تو ایک بھی ہوش میں نہ رہے، نہ رہے کتاب اللہ، نہ کوئی دیکھے کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، ہوش ہی بھی نہیں ہوگا تو دیکھے گا کیا؟ تو خدا نے فرمایا ہم نے کتاب اللہ بھی دکھانی ہے، رسول اللہ کو بھی دکھانا ہے، اس لیے تمہیں ہوش میں رکھنا ہے۔ تو پھر پلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جام دیتے ہیں پورے کا پورا، مٹکا حوض اپنے محبوب کو دیتے ہیں، وہ دیکھیں گے پیمانہ کتنا ہے، اس کے مطابق پلائیں گے اس کو، اس کے حیثیت کے۔ آپ نے دیکھا نا، یہاں تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن پاکستان میں ریفریجریٹر لگاؤ یا وہ دوسرا وہ کمرہ ٹھنڈا کرنے والا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایئر کنڈیشنر، یہ جو لگاتے ہیں اندر تو اس کے ساتھ ایک سٹیپ لیزر لگاتے ہیں، ایک مشین۔ ارے یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ بجلی کبھی بند ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی تھوڑی، تو جب زیادہ آئے گی تو یہ اس کو کنٹرول کرے گا، جتنی ریفریجریٹر میں ضرورت ہے یہ اتنی منتقل کرے گا۔ تو گویا ٹرانسفارمر سے لے کر یہ ریفریجریٹر تک درمیان میں ایک وسیلہ ہے، لینا اور دینا۔ واللہ یوتی وانا قاسم، واللہ یوتی وانا قاسم۔ تم کیا سمجھو تمہارے پیمانے کتنے اور وہاں سے خیرات کتنی آئے گی؟ کہیں مر ہی نہ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، اس لیے لیتا میں ہوں دیتا بھی میں ہوں، تاکہ تم بچ بھی جاؤ اور لینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عارفانہ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عاشقانہ۔
یہاں آ کے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن ماید کے صاحب سر بود. بظاہر معلوم ہوتا ہے عشق اور عقل ٹکر رہی ہے ان کی. بے شک عشق نے عقل کو نزدیک نہیں آنے دیا، بے شک تب پیچھے. اور عقل نے جب دیکھا کہ میرے یہاں گزارا نہیں تو کہا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہے ہی کچھ نہیں. میں کچھ ہوں نا تجھے نظر آیا ہوں نا، اگر میں کچھ ہی نہیں تو پھر تجھے نظر کیسے آیا؟ کچھ ہوں نا، جو تم کہتے ہو تم کچھ نہیں ہو، کچھ ہے تو نظر آئے. کچھ ہوں نا کہتے ہو تم کچھ نہیں. اور اگر میں کچھ ہی نہ ہوتا تو تم کا مخاطب کون ہے؟ اور عشق کیا کہتا ہے؟ اے دیوانے، کبھی تو پتھر کے آگے جھکتا ہے، کبھی سورج کے آگے، کبھی سانپ کے آگے، کبھی کتے کے آگے، کبھی بلے کے آگے، کبھی شیر کے آگے، کبھی تو آگ کے آگے جھکتا ہے. تو بھی کچھ ہے، تو بھی کوئی چیز ہے. ہم نہیں جھکتے، ہم نہیں جھکتے، بالکل نہیں جھکتے. جھکنا ہمیں آتا ہی نہیں. ہم نہیں جھکتے. ہم جلوہ محبوب ہیں، ہم جلوہ محبوب ہیں. آئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، آ کے بھی اسی کے پاس ہیں. آئے بھی ہیں ادھر سے، آ کے بھی اسی کے ہیں. اور میں جو عشق نام ہے میرا، یہ اس کی مرضی، یہ اس کی وفا، یہ اس کی عطا، یہ اس کے جلوے، یہ اس کے کرم، یہ اس کی فیض کی کرنیں، اور یہ سب کچھ وہی ہے. اور تم کیا ہو؟ تم اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کی توہین کرتے ہو. میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف جا رہا ہوں. اس لیے عقل تمہیں فرصت نہیں انکار و تنقید سے، اور ہمیں فرصت نہیں اپنے محبوب کے دیدار سے. تمہیں انکار سے فرصت نہیں، مجھے دیدار سے فرصت نہیں ہے. کیا ہو تم؟ پیچھے ہٹو. جب عقل کی توہین ہے تو اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں تمہیں. اور یہ اصول ہے، کسی کی توہین ہو جائے تو وہ حقیقت سے انکار کر دیتا ہے. اور جب عقل کی توہین ہوئی تو اس نے عشق کا انکار کر دیا. اس لیے فرمائے عقل جزوی عشق را منکر بود. عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن مایت کے صاحب. جس وقت یہ عقل باتیں کرتی ہے نا تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سارے رازوں کا بید اسی کے پاس ہے، سارے راز اور بید کا علم اسی کے پاس ہے. کل راز عقل کے پاس ہیں. اور جب عشق سامنے آتا تو جب اس کا انکار کرتا پتہ چلتا ہے بے وفا ہے، بے وفا منکر. تم اپنے مالک کے منکر ہو، جس نے تجھے پیدا کیا اسی کے منکر ہو. تم بھی ہو کسی قابل، دھورو پڑے. پھر عشق عقل کو نزدیک نہیں آنے دیتا. کب چاہتا ہے عقل، کب چاہتی ہے عقل کہ منجنیق میں بٹھایا جائے اور آگ کے علمبے ہوں، شعلے ہوں، اور اس میں گرایا جائے اور آدمی خاموش بیٹھا رہے. کب چاہتا ہے، کب چاہتی ہے عقل کہ سر پہ آرا آ جائے اور پاؤں سے آرا نکل جائے، اوف نہ کرے. عقل تو چیختی رہی جان بچاؤ، بے شک عقل چیختی رہی جان بچاؤ. عشق آواز دیتا رہا یار مناؤ. عقل چیختی رہی جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ. اور عشق کہتا رہا نہیں یار مناؤ، یار مناؤ، یار مناؤ، یار مناؤ. تو کتنا فرق ہے. عقل جزوی عشق را منکر بود گرچہ بن مایت کے صاحب سر بود. یہ جو خام ناقص جزوی عقل ہے یہ بید نہیں جانتی. اور عشق کا دوسرا نام محبوب کا راز ہے، محبوب کا راز ہے. حضرات گرامی، خدا ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عشق کی خوشبو سے آشنا رکھے. عشق برداشت کرنا تو آسان نہیں ہے. عشق کی تھوڑی سی جس طرح آدمی چٹنی تو نہیں کھاتا روٹی کی جگہ، چٹنی تو نہیں کھاتا روٹی کی جگہ نا، تھوڑی تھوڑی ساتھ ملاتا رہتا ہے. اس طرح ہم عشق کا جام پی تو نہیں سکتے لیکن چٹنی کی طرح تھوڑا تھوڑا چکھتے رہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی ہمارے لیے کچھ تو ذائقہ ہو ہی جائے گا نا. کام و دہن تو راضی رہیں گے.
اس لیے چکھو تھوڑا تھوڑا، چکھو یار، چکھو تھوڑا تھوڑا، اور جس نے ایک دفعہ چکھا اس نے منہ نہیں موڑا پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راہ وفا کے ساتھیوں، خدا آپ کے اس قافلے کو سلامت رکھے اور در محبوب پر پہنچنے میں کامیابیاں، کامرانیاں اور آسانیاں ارزانی فرمائے۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین اس ساری محفل پر اپنے کرم کی برسات فرما۔ اللہ اس حاضرین محفل کے سینے روشن فرما، ان کے سینے اپنے انوار کے گنجینے بنا، ان کے دل اپنی یاد کا مخزن بنا، ان کی زبانیں اپنے ذکر سے آشنا فرما، ان کے چہرے حیا اور وفا کے نور سے منور فرما، ان کی دنیا آراستہ فرما، ان کی عاقبت باعظمت فرما، انہیں اپنی بارگاہ اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں الہ العالمین اعزاز پذیرائی دے کر انہیں عظمتوں کا تاج عطا فرما۔ الہی بیماری، پریشانی، غم و علم و رنج و دکھ و درد دور فرما کر سنگیوں کو دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم۔ سارے کوٹلی دے محسن